دوستوں، پورنوگرافی اس دور حکومت کا سب سے خطرناک زہر ہے جس کا توڑ اب تک نہ ہی بنا۔ اسی کی وجہ سے آج انسان کے اندر رویے اور انداز زندگی بدل گئی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ دوستوں، آج ہم بتانے جا رہے ہیں پورنوگرافی کی اصل تاریخ، یہ کیسے شروع ہوا، تو لاسٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اس غلاظت کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا۔ سب سے پہلے اسے بطور ہتھیار صلیبی بادشاہوں نے اپنے دشمنوں پر اسے آزمایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ صلیبی ہر میدان میں مسلمانوں سے شکست کھا کر پریشان تھے۔ مسلمان نوجوان صلیبی حکومت پر بھاری پڑ رہے تھے۔ اس سے پریشان ہو کر صلیبیوں نے ایک بڑی میٹنگ کا آغاز کیا۔ اس میٹنگ میں مسلمان اور صلیبی کے لائف سٹائل کو ایک دوسرے سے کمپیئر کیا گیا تو پتہ چلا کہ مسلمان رات بھر اللہ کے آگے سجدے میں روتے رہتے ہیں اور صبح میں میدان کو فتح کرتے ہیں۔ جب مسلمان میدان جنگ میں نعرہ تکبیر کے ساتھ لڑتے ہیں تو صلیبیوں پر خوف طاری ہو جاتی ہے۔ وہیں پر یہ صلیبی رات میں غلاظت اور زنا کے محفلوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اس میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنٹ آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ آفیسر مسلمان اور صلیبی کے نفسیاتی معاملے پر بات کر کے کہنے لگا کہ میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند انسان کبھی بہترین جنگجو نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملے میں زیادہ رہتے ہیں۔ ان لوگ کی جسمانی اور روحانی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہرمن آفیسر کہنے لگا، اگر ہم ان مسلمانوں میں سیکس کی بھوک کو پیدا کر لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آگے ان صلیبیوں نے مسلمانوں کے سامنے خوبصورت لڑکیوں کو پیش کیا، مگر مسلمان ان خوبصورت لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ اس کے بعد صلیبی سمجھ گئے کہ یہ پلان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنے میں ہرمن آفیسر ان کے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ ایک واحد طریقہ ہے جو ہم مسلمانوں کو ہرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس پلان کو پورنوگرافی کے نام سے لانچ کیا گیا۔ ایک سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ملی کہ فوج میں سے کچھ لوگ رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آواز اور فیس بدلنے کے ماہر تھے۔ اسی طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی ان فوجیوں کے پیچھے گئے جو کہ غائب پائے جاتے تھے۔ آگے جا کر دیکھا تو وہاں ایک قافلہ رکا ہوا تھا جو کہ ظاہر تو مسلمان تھا، مگر ان کے پاس وہ فحش تصاویر موجود تھے، یعنی سیکس کے تصاویر موجود تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک عظیم تقریر میں اسی حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مسلمانوں سن لو، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے۔ اب وہ کبھی ہمارے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرے گا، وہ صرف ہمارے کردار پر حملہ کرے گا، کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ صرف میدان میں جیتی جائے، جنگ قومی کردار میں بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، مگر یہ زہر پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی وفات پا گئے۔ صدیاں بیت گئی۔ 18ویں صدی کا سورج طلوع کیا ہوا، پھر سے پورنوگرافی کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں میں دلچسپی بڑھتی گئی۔ سن 1849 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ یہ کیمرہ پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ اس کیمرے کے ذریعے سارے جہاں کو یہ فحش تصاویر پہنچا دی جانے لگی۔ ہوتے ہوتے پھر پورن فلم بھی ریلیز ہونے لگی۔ 20ویں صدی تک ہر ممالک میں
انٹرنیٹ داخل ہو گیا تھا۔ اس کی مدد سے پورنوگرافی بہت عام ہو گئی تھی۔ دوستوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ پورن ویب سائٹ کو سب سے زیادہ ٹریفک ایشیا سے ملتی ہے۔ 2015 کے گوگل رپورٹ کے مطابق پاکستان سے روزانہ 90 لاکھ لوگ پورن ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں اور انڈیا سے 6 کروڑ لوگ اس ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، جس سے یہ پورن ویب سائٹ کروڑوں کماتی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کا اہم مقصد یہ ہے کہ پورنوگرافی پہلے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ہی بنائی گئی تھی، تو آج ہم سب کو چاہیے کہ اس سے دور رہیں اور اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کہ اللہ حافظ۔